الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزاد گل قبا امداد کن غوث اعظم بنی بیسر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا مفتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنا رئی غوث اعظم دمز الشیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنب بلغ العلا بالکمالی کشفت جام جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا بس ایک جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھر کروں کیا کروں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہو کوشش کر لیں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالی رجا کر لیں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا عزیزان ملت اسلامیہ میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی اقبال صاحب قبلہ اور ان کے تمام اسٹاف اور ان کے جملہ رفقا کہ اللہ نے بڑی محنتوں کے بعد دن دکھایا ہے کہ آج مدرسہ جامعۃ القادریہ ہدایت العلوم 8 بچے دستار فراغت حاصل کرنے والے ہیں یقیناً یہ صرف 8 بچے نہیں بلکہ خود میں 8 ادارے خود میں 8 مدرسے خود میں 8 چشمے ہیں یہ جہاں بیٹھیں گے وہیں سے قرآن کے سوتے پھوٹیں گے جس زمین پر بیٹھیں گے وہیں سے تلاوت کی خوشبو جاری ہوگی اللہ تمام اساتذہ کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور میں تو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام احباب ان تمام افراد کو جو اس ادارے سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں اور جن لوگوں نے اس ادارے کا ساتھ دیا دامے درہمے قدمے سخنے جو بھی اس ادارے کے ساتھ کھڑے رہے یقین کریں میں جانوں نہ جانوں مدینے والے مصطفیٰ جاتا حضور کو سب کی خبر ہے کس نے ان کے گھر میں کیا کیا وہ سب جانتے ہیں کس نے ان کے مہمانوں کو کیا دیا وہ سب جانتے ہیں میں ابھی مفتی صاحب سے پوچھ رہا تھا یہ 800 کیا یہ صرف 800 ہی کا اعلان کیوں ہو رہا ہے حضرت فرمانے لگے 8 فارغ ہیں اس لیے 800 لوگ دے جاتے تو میں نے کہا اگر 8 ہی سے نسبت ہے تو کوئی 8000 بھی تو دے سکتا تھا کوئی 8 لاکھ والا بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ یاد رکھیے گا اللہ طیب و یحب الطیب اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیزیں پسند فرماتا ہے یہاں ہر کسی کا پیسہ بھی نہیں لگنے والا میرا گلا کافی بیٹھا ہوا یہ 2 دن میں میری 5ویں تقریر ہے مجھے دن کو بھی بولنا رہا رات بولنا رہا مفتی صاحب قبلہ کی بے شمار محبتیں رہے اور بڑی کوششیں رہی کہ میں آپ کے بیچ آؤں اور آج کا دن میرا آپ کے ساتھ ہی لکھا ہوا وقت
میں چلا میری آواز پہ نہ جائے، یہ نہ کہ موبائل میں تو ایسی آواز یاد رکھیے گا، آواز کیسی بھی ہو باتیں اچھی ہو، کبھی بات آواز سے اچھی نہیں لگی، ہمیشہ آوازیں بات سے اچھی لگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ 800 کی کیوں 8000 بھی میں نے ایک پرچہ پڑھا جس میں یہ بتایا گیا کہ ہمارے علاقے کی مقتدر شخصیات آئی ہوئی، معزز شخصیات، جس میں چیئرمین بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، لیکن ابھی تک کسی نظرانے سے یہ نہیں لگا کہ کسی یہ ڈاکٹر کی طرف سے آیا ہو یا چیئرمین کی طرف سے آیا ہو، اس لیے کہ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں حصہ بقدر جثہ ہوتا ہے، حصہ بقدر جثہ ہوتا ہے، جیسا نام ہوتا ہے ویسا ہی کام بھی ہونا چاہیے۔ میں ابھی چندہ لینے کے لیے نہیں بیٹھا، یہ جزاک اللہ، یہ بات انشاءاللہ تقریر کے بعد رہے گی، بس ابھی بہت غور سے سنیں۔ ہزاروں سال کی اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا، یہ بات سن کر کے دلی خوشی ہوئی کہ جنہوں نے طلبہ کو 800 دیے انہوں نے 200 اساتذہ کو دیے، اگر یہی نوازشات ہوتی رہے انشاءاللہ دین بھی بڑھے گا، دین والے بھی بڑھے گا، لیکن تنگ نظری ہے ہماری، برا نہ مانیے، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، یہ ایک تنگ نظری بھی ہے، یہ پہلی پستی ایسی دیکھ رہا جہاں لوگ بچوں کے ساتھ اساتذہ کو نواز رہے ہیں، ورنہ اللہ کا فضل ہندوستان چھان لیا میں، ایک بار جیسی آواز ویسی رہتے ہندوستان پورا چھان لیا، یہ پہلی سرزمین ایسی مولانا شمیم صاحب جہاں لوگ اساتذہ کی محنت میں بھی غور کرتے ہیں، ورنہ ایک فون نہیں ملاقات ہوئی جلسے میں امام صاحب، میں نے کہا حضرت اتنی جلدی کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ جی یہاں سے گھر جانا، گھر سے پھر مسجد جانا، میں نے کہا کیوں؟ بولے گھر جا کے گاڑی کھڑی کرنی ہے، وہاں سے بائک سے مسجد جانا، میں نے گاڑی کسی کی مانگ کے لائے تھے، کہنے لگے نہیں حضرت گاڑی اپنی ہے 4 ویلر، تو میں نے اتنے کوہرے والی رات میں بائک سے کیوں جائیں؟ کہنے لگے اگر مقتدیوں کو پتہ چلا گیا میرے پاس 4 ویلر ہے تو مجھے استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ حضرت یہ ہماری قوم کا المیہ، ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ ہمارا رہنما اعلیٰ دکھائی دے، ہمارا پیشوا اعلیٰ دکھائی، لیکن صرف ہماری قوم ہے جو یہ چاہتی ہے جو ہمیں نمازیں پڑھائے اسے اتنا پیسہ ملے جتنا بس وہ روٹی کھا سکے۔ اعلیٰ حضرت کی وصایا شریف میں ان کی تعلیمات بات پڑھی ہے، فرمایا انہوں نے علماء کی تنخواہ بھرپور رکھے، برا نہ مانیے گا، آج نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ ہم امام کو دیتے 10,000 8,000، وہ بیچارہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو حساب لگا کل بازار کا دن، تنخواہ جو ملی تھی پچھلے ہفتے ہی ختم ہو گئی، اور فلاں جگہ سے نیوتا بھی آیا، وہاں بھی جانا یہ انتظام کام۔ جب بندہ نماز میں کھڑے ہو کر کے یہ سوچے گا تو پھر آپ بتائیے جب اس کا ہی دماغ نماز میں نہیں تو آپ کا کدھر؟ تنخواہیں اتنی بھرپور کر دو کہ اسے فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کل کام کہاں سے ہونا، تنخواہ بھرپور ہوگی، مسلح پہ کھڑا ہوگا تو ذہن گوشت کی دکان میں نہیں جائے گا، ذہن کپڑے والے کی دکان میں نہیں جائے گا، ذہن شادی بیاہ کی شرکت میں نہیں جائے گا، بلکہ نیت باندھے گا، خود بھی نبی چوکھٹ میں ہوگا، پیچھے والے بھی نبی چوکھٹ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہم سب کچھ کر سکتے اپنے علماء کی قدر نہیں کریں،
ویسے یہ زمین اتنی اچھی زمین ہے جہاں پہ علماء سے بھی پیار کیا جاتا ہے، ائمہ سے بھی پیار کیا جاتا ہے۔ جو ہماری جماعت میں کم علم موجود ہے، ہماری جماعت کے اندر جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے ان کی روزیاں تنگ کر رکھی۔ بہت غور سے میری بات سننا، ہم نے روزیاں تنگ کر رکھی۔ مجھے ایک بات بتائیے، جمعہ مسجد میں جایا جاتا ہے، گفتگو بھی سنتے امام، سنتے کہ نہیں؟ بولیں سنتے کہ نہیں گفتگو؟ تقریر سنتے؟ اگر ہر بندہ صرف جمعے کے دن 50 روپے لے کے جائے اور امام کو محبت میں نذرانے کے طور پر پیش کر دے، اگر اس پیسے سے امام کے بچوں کی دوا آ گئی تو میرا ایمان یہ کہتا ہے قسم خدا کی، اگر امام راضی ہو گیا تو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ بہت غور کرنا میری بات، میں آپ کا امامت نہیں کرتا ہوں، نہ یہاں رہنے آیا، بس سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم وہ جگہ کے تلاش کرتے ہیں، ہماری جماعت میں پیسے والے بھی ہیں، بڑے بڑے بزنس مین بھی ہیں، لیکن جب پیسہ کثرت سے ہوتا ہے، دینے کی باری آتی ہے تو وہ جگہ تلاش کی جاتی ہے جہاں پہ کیمرہ بھی لگا ہو، جہاں پہ داد دینے والے لوگ ہوں، جہاں تعریف کرنے والے لوگ ہوں، جہاں ہمارے پیسوں کی گنتی لگانے والے موجود ہوں۔ وہ یار سن تو سکی، اگر تم نے کیمرے کے آگے آ کر کے کسی غریب کو 50,000 بھی دے دیے تو کیا دے دیے؟ قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، وہ پیسہ جو نام و نمود کے لیے نہ دیا جاتا ہے، قیامت کے دن منہ پہ مار دیا جائے گا، کوئی اجرت نہیں ملے گی، کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اسی پیسے کا بدلہ ملے گا جو دنیا سے چھپا کے دکھا دیا جائے گا اور مدینے والے مصطفیٰ کو دکھا کے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور میں علماء کی بات نہیں کرتا، علماء کی بات، طلباء کی بات۔ اللہ نے اس جماعت کا رتبہ کتنا بلند کیا، فرمایا گیا اگر روزی میں برکت نہ ہو تو عام مفتی صاحب کے پاس کہتے ایک قرآن والا میرے ساتھ بھیجتا، کہا کیوں اپنے دسترخوان پہ کچھ لقمے کھلانا چاہتا، اگر تیرے دسترخوان پہ قرآن والا بیٹھ گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے تو ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ تیرے دسترخوان میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ یہ طریقے آگے بڑھنے، لیکن ہماری قوم نے انصاف کیا۔ ہم قرآن والوں کو کہتے ہیں زکاة، مولویوں کو کہتے ہیں چندے والے۔ یہ زکاة چندے والے نہیں، یہ جنت والے لوگ۔ اور یہ کب پتا چلے گا؟ جب قیامت میں اللہ حکم دے گا فرشتو جی رب جلیل میرے قرآن والوں کو لے کے وہ کہیں گے یا اللہ آدم سے لے کر کے آخری پیغمبر تک سارے نبیوں کی امتیں جمع، اتنی بھیڑ میں کیسے پتا چلے گا قرآن والا کون ہے؟ قرآن والا قاری، کسی کے بلہ بھی نہیں، کسی کے بیچ میں نہیں لگا، کسی کے لکھا بھی نہیں، کلائی میں کچھ نہیں، پٹی بھی نہیں لگی ہے، کیسے پہچانے؟ رب فرمائے گا منہ سونگنا، جس کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی وہی میرے قرآن پڑھنے والا۔ سبحان اللہ۔ سوچو تو صحیح، جس میدان محشر میں اپنا پسینہ اتنا بدبودار ہوگا، اگر ایک بوند زمین پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے بندہ بے ہوش ہو جائے۔ ایسے بدبو کے ماحول میں جس کے منہ سے مشک کی خوشبو آئے گی وہ قرآن والا، وہ قرآن والا ہوگا۔ اس لیے عزت کرو قرآن والوں، قدر کرو قرآن والوں، پیار کرو قرآن والوں سے۔ شب قدر آنے والے، شب قدر آنے والے، ایک میسیج بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ میسیج کیا ہے؟ معاف کر دینا، زندگی میں کوئی خطا ہو گئی، چل رہا ہے نا، لوگ مانگ رہے ہیں نا معافی۔ حیرت کی بات ہے جو بندہ دنیا سے معافی مانگ رہا اس نے اپنے گھر میں اپنے باپ سے معافی نہیں مانگی، اس کا بھائی اس سے گھر میں ناراض ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ چھوڑ رہا ہے۔ معاف کر دینا کبھی دل دکھا ہوتا، جس سے کبھی واسطہ نہیں پڑا اس کے آگے گڑ گڑا رہا ہے، اور جس باپ نے تجھے لپ میں کر کے کھلایا
جس نے تجھے نظر بڑا کیا، جس نے پلک پلک تیری پرورش کی، اس باپ سے معافی مانگنے کی فرصت۔ کیا کرو گے ایسے میسج ڈال کر کے جس میں تم زمانے میں تو اپنی شرافت دکھاؤ اور اپنے باپ سے معافی مانگنے کی فرصت، اپنی ماں سے معافی مانگنے کی فرصت۔ ہم سوشل میڈیا پہ بھی اس لیے میسج ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر میں ہم پسند ہو جائیں۔ یار گھمنڈ نہیں ہے اس میں سوشل میڈیا پہ معافی مانگنا، تکبر نہیں ہے اس میں سوشل میڈیا پہ معافی مانگ رہا ہے۔ اور یار دنیا والوں سے معافی نہ مانگ، پہلی ذمہ داری تیری ہے، پہلے اپنے باپ کو دیکھ، کہیں وہ تجھ سے ناراض تو نہیں ہے، ماں کو دیکھ کر اس کا دل تو تجھ سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے، بہن کو دیکھ کر وہ تیری وجہ سے آنسو تو نہیں بہاتی ہے، بھائی کو دیکھ کر تیری وجہ سے وہ ناراض تو نہیں ہے، پہلے اس پورے پریوار کو دیکھ، ہماری قوم دنیا کو تماشا کرتی ہے لیکن کبھی باپ کا خیال نہیں آتا، کبھی ماں کا خیال نہیں آتا۔ اگر کہا جائے جوان باپ کو راضی کر لے، کہتا کیا کروں مولانا، میرے باپ معاف نہیں کرتے ہیں، نادان تو نے باپ کو جانا رکھی ہے، باپ کے سینے میں جو دل ہے بظاہر یہ دیکھنے میں سخت ہے لیکن اندر سے بڑا نرم ہوتا ہے۔ اگر تجھے لگتا کہ تیرا باپ تجھے معاف نہیں کرے گا، میری بات لکھ لے، آج ہی رات چلا جانا، تیرا باپ بستر پہ لیٹا ہو، آنکھ بند ہو سو رہا ہو، اس کے پیروں کی طرف بیٹھ جانا، آہستہ سے تلوے پکڑ کے دبانے شروع کر دینا، جب تو پیر چھوئے گا میرے چھونے کے احساس سے باپ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، جیسے اٹھے گا تجھے دیکھے گا، کہے گا کیا بات ہے بیٹے اتنی رات کو کیوں بیٹھا ہے، کہنا باپ معافی لینے آیا ہوں، یہ تو جملہ کہہ دینا، پھر آنکھوں میں جھانک کے دیکھنا، خطا تیری ہوگی، باپ روتا نظر آئے گا، غلطی تیری ہوگی، آنکھ میں اس کی آنسو ہوں گے، آگے بڑھ کے سینے سے لگا کے کہے گا رکھتے جگر تو نے آنے میں دیر کر لی ہے، میں تو تیرے آنے سے پہلے تجھے معاف کر چکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء علیہ سنت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ عزت کرو ماں باپ کی، یہ وہ دولت ہے اگر چلے گئے تو پھر نہیں ملیں گے، پھر نہیں ملیں گے۔ آج یہ ہے تو تیرا پاس ملنے کا وقت نہیں، آج یہ ہے تو تیرے پاس ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں، کل جب یہ نہیں ہوں گے یاد آئے گی تو ان سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا۔ آج یہ بولتے ہیں تو نہیں بولتا، کل تو بولے گا یہ نہیں بولے، ترس جائیں گے تیرے کان ان کی آواز سننے کی، رو گے یار کہاں گئی وہ دولت۔ میرا جوانوں میرے بچوں میری بات غور سے سننا، آج رات 12 بجے گھر میں آتے ہو، باپ کہتا ہے اتنی رات میں کہاں تھا، تو کہتا میں کوئی بچہ نہیں ہوں، مجھے روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو 3 بجے آئے تیرا باپ مجھے ٹوک دیتا ہے اتنی رات تک آیا نہ رہا کر، تو تو اکڑ جاتا اپنے باپ پہ۔ قسم خدا کی یہ آواز تیرے لیے عذاب نہیں ہے، یہ خدا کی رحمت ہے، رحمت ہے یہ آواز۔ کل جب یہ آواز بند ہوگی اور تو 3 بجے آئے گا، کوئی تجھے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، تب تیری کان تلاش کریں گے اس آواز کو جو رات کے 3 بجے آیا کرتی تھی اور تجھ سے کوئی پوچھا کرتا تھا بیٹے اتنی رات تک کہاں تھا۔ ہاں صاحب یہ باپ ہوتے ہیں، یہ ماں ہوتی ہے، جب دنیا تم سے بے فکر ہوتی ہے یہ تمہاری فکر میں رہتے ہیں، تیرے دشمن نہیں ہے، تجھ سے حسد نہیں ہے، تجھ سے چلتے رکھی ہے، تجھ سے ڈرتے رکھی ہے۔ میرے بھائی غور سے سننا، جب تو رات کو 3 بجے غائب ہو جاتا ہے اس کو نیند نہیں آیا کرتی ہے، یہ بستر سے کروٹیں بدلتا رہتا ہے، تو نے اس باپ کی قدر نہیں کی، اس کی محبت کو نہیں پہچانا، یہ 3 بجے تجھے اٹھ کر کے جو ڈانٹتا ہے تجھے ذلیل نہیں کرتا ہے بلکہ تجھے بچانا چاہتا ہے۔ بیٹے میں اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں کہ تجھے 3 بجے گھر میں انٹری کی ہے، ابھی تک میری آنکھ نہیں لگی ہے۔ ہاں جوان تو 3 بجے آتا ہے، یہ جاگتے رہتے ہیں، کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا جب یہ 3 بجے آئے کبھی تو نے بھی جاگ کے انتظار کیا کہ نہ کہ کبھی تو نے بھی ان کا انتظار کیا کہ نہ کہ ساقی ہم راتوں میں چلا چلتے ہیں، روڈوں پہ دکھاؤں گا کئی بار بوڑھے لوگ لاٹھی لے کر کے روڈ پہ اتر آتے ہیں، ہم نے گاڑی روک کے پوچھا بابا اتنی رات کو کیوں کھڑا ہے، کہیں جانا ہے یا سواری کا انتظار ہے، وہ کہتا نہیں بیٹے تو جا میں کسی کام سے کھڑا ہوں، بابا بتا تو سکی کام کیا ہے، تو وہ کہتا ہے بیٹا کام سے گیا تھا ابھی پلٹ کے نہیں آیا، روز شام کو آ جاتا تھا ابھی تک نہیں آیا، اس لیے راہ پہ نکل کے آ گیا تاکہ بیٹے کا چل پتا چل جائے۔ اور میرے بھائی نصیب والا ہے جو تیری ناگے تنگنے والے موجود ہیں، مقدر والا ہے جو تجھے پیار
والے موجود ہیں، ان کے انتقال کے بعد چائے پی کے بیٹا کہنے والے 1000 ملیں گے، پیسے لے کے دعائیں دینے والے 1000 ملیں گے، لیکن یاد رکھ جو بنا لالچ کے راتوں کو اٹھ کر کے تجھے دعائیں دیتا ہے تو تیرے ماں باپ کا سوا دوبارہ میں کوئی دوسرا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزت کرو ماں باپ کی، قدر کرو، یہ روٹھے ہیں تو انہیں منا، یہ ناراض ہے تو انہیں راضی کر لو، یہ ناراض ہے تو انہیں راضی کرو، یہ تو ماں باپ ہے۔ میں جاؤ ممبر سے لے کے نیچے تک، اے ٹو زیڈ، امیر سے لے کے غریب تک، ہاں مزدور سے لے کر کے ادھیکاری تک، کوئی ایک بندہ ایسا دکھا دو جس نے اپنے باپ سے زیادہ پیار کرنے والا کسی کو دیکھا، نہیں دکھا سکتے، اس لیے آپ اس کی محبت کو تب سمجھیں گے جب آپ کے آگے اولاد ہوگی۔ انہوں نے آپ کی فیس بھرنے میں، آپ کی کورسز کے لیے اوور ٹائم ڈیوٹیاں کر کے تمہاری کورس اور تمہاری فیس جمع کی، تب جا کے تمہاری جیب میں قلم، تب جا کر کے لوگوں نے تمہیں سلوٹ اور سلام کیا، ورنہ اگر وہ بچپن میں تیرا ہاتھ چھوڑ دیتے نا تو کوئی تجھے منہ لگانے والا نہیں، قلم کا بڑی بات ہے، کوئی منہ لگانے والا نہیں ہوتا۔ آج سوشل میڈیا پہ میسج ڈالتے رہتے ہو، گھر میں بوڑھے ماں باپ روتے رہتے، کیا نتیجہ ایسے میسجوں سے، کیا فائدہ ایسی معافیوں سے؟ تو نے یاروں سے بات کرنے کے لیے 250 کا ریچارج کرایا، باپ کو 10 روپے کی دوا نہ دلا سکا؟ جب گھر سے نکلتے ہو تو منہ ہوتا گلاب جیسا، بوڑھے ماں باپ سے ملتے ہو تو کتے جیسے شکل بنا، اتنا بوجھ ہے باپ کا لہجہ۔ جاؤ کر کے دیکھو، جو لائن سوارتے ہوئے مرا وہ کسی کا باپ، جو ٹھیلا ڈھوتے ہوئے مر گیا وہ بھی کسی کا باپ، جسے گاڑی نے مزدوری کرتے ہوئے روڈ میں کچل ڈالا وہ بھی کسی کا باپ۔ کون سی چیز تھی جو اسے روڈ پہ لے آئے؟ صرف ایک پیٹ کی بات ہوتی تو اپنا پیٹ کتا بھی پانی لاتا، اولاد کے لیے یہ روڈ پہ اس نے جان دے دی۔ میں ایک ایسے شاعر کو جانتا ہوں یار، جن کے منہ پہ کینسر ہوا، منہ میں کینسر ہوا، پورا گال کٹ گیا، اولاد کے لیے باپ کی قربانی دے کے حضور کی نعت پڑھتے تھے تو نعت پڑھتے پڑھتے خون آ جاتا تھا، کپڑا لگا کے پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت اتنی محنت کس لیے؟ تو باپ ہوتا ہے، وہ کہتے تھے میں کچھ دن کا مہمان ہوں، میں کچھ دن کا مہمان ہوں، چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں۔ یہ باپ ہے جو مرتے مرتے اولاد کے لیے کر جاتا ہے، اور آج یہ اولاد ہے ماسٹر بن گیا، کلیکٹر بن گیا، جیب پہ قلم لگ گئے، باپ کو 10 روپے کی دوا دلانے کا وفادار، اور ہم کہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پکڑا کب تو نے؟ غوث کا دامن اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں باپ کا دامن، غوث کا دامن اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں ماں کا مائیں گولیوں کے لیے ترستی رہ گئی، اور تو یاروں کی بیٹھوں میں ہزاروں روپے اڑا کے آگے دوستوں سے معافی مانگتے ہو، کوئی دل تو گیا ہو تو معاف کر دے۔ اس دن تجھے یاد نہیں آیا وہ دن جب باپ نے دوا کا پرچہ نکال کے دیا تھا اور تو نے ہاتھ میں لے کے یوں موڑ کے پھینک کے کہا تھا تمہارے خرچے اٹھاؤں اپنی اولاد کے؟ تجھے وہ جھٹکا باپ کے دل پہ جو لگا وہ تجھے یاد نہیں آیا؟ جب اولاد باپ سے کہتی ہے تمہارے لیے کماؤں یا اولاد کے لیے، اس دن باپ کو شک ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا۔ تحقیقیں چل رہی ہیں، چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں، ہارٹ اٹیک سے موت، ڈاکٹر تو یہ کہتے تھے 40 سال سے پہلے ہارٹ اٹیک نہیں، لیکن اب کون سی عمر ہے جس میں ہارٹ اٹیک نہیں؟
35 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک، 40 سال سے پہلے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب جب کولیسٹرول ہے، تیل کھا رہے ہیں لوگ، میں نے کہا پہلے خالص تیل کھاتے تھے، اب تو فارچون کھاتے ہیں، فلٹر کھا رہے ہیں، پھر بھی ہارٹ اٹیک۔ کہتا چکنائی کی وجہ سے مرا، کوئی کہتا چربی کی وجہ سے مرا، کوئی کہتا کولیسٹرول کی وجہ سے مرا، کوئی کہتا خون گاڑھا پڑ گیا تھا۔ میں کہتا ہوں یاد کر، اگر کوئی اولاد والا گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک سے مرا، میں کہتا ہوں سوچ تو صحیح، اسے ہارٹ اٹیک چربی کی وجہ سے نہیں آیا، کولیسٹرول کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ وجہ یہ ہے جس دن رات میں تو گھر میں آیا تھا، تو نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، باپ کی آنکھ لگ گئی تھی، دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی تھی، تو نے دروازہ کھولنے پہ اپنے باپ کو کتے کی طرح چھڑکا تھا اور یہ کہا تھا کہ تمہیں پتا نہیں اب سے دروازے پہ کھڑا ہوں، تمہاری آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ اس دن تیرے باپ کو دل کو جھٹکا لگا تھا، جس جھٹکے نے پورے بدن کا خون 5 سیکنڈ کے لیے روک دیا تھا، پھر 5 سیکنڈ کے بعد وہ خون نسوں میں دوڑا، پھر ایک جگہ خون جمع رہ گیا تھا، دھیرے دھیرے اس کی گاٹھ بنی اور چلتے چلتے وہ دل تک آیا، اس نے آ کے دل کی نس کو بند کیا، دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی۔ دنیا کہتی ہے یہ ہارٹ اٹیک سے مرا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، یہ ہارٹ اٹیک سے نہیں مرا، بلکہ اس کو اولاد میں ڈالے اس کی گاڑیوں میں اسے اولاد گالیاں کھا گئی۔ خدا کے واسطے پردیس سے کماتے ہو، ماں باپ کو تمہاری دولت سے کوئی مطلب نہیں، لکھ لو میری بات۔ کئی لوگ کہتے ہیں حضرت جی میرے ماں باپ جو ہیں میرے پیسے کے پیچھے رہتے، خدا کی قسم یہ تیرے پیسے کے پیچھے نہیں پڑتے، میں لکھ کے دے سکتا ہوں، یہ پیسے کے پیچھے نہیں پڑتے۔ یہ اگر انہیں پیسہ پیارا ہوتا نا تو اس دن انہوں نے پیسے سے پیار دکھایا ہوتا، جس دن تیرے دل کے سوراخ بند ہوئے تھے، تب ڈاکٹر نے کہا 10 لاکھ لگے گا اقبال پا جائے گا۔ اس نے اس دن اپنی زمین باپ دادائی جائیداد بیچ کے تیرے دل میں پھاڑ ڈلوایا تھا، اس دن اسے پیسہ پیارا نہیں تھا۔ لوگ کہتے میری بیوی سے چلتے میرے ماں باپ، اگر یہ چلتے تو خدا کی قسم تیرے سہرے والے دن جتنی خوشی تیرے باپ ہوتی ہے اتنی خوشی تیرے کسی یار چلتے تو تیرا نکاح ہی نہیں کرتے، یہ تیرا گلا دبا کے مار دیتے، یہ چلتے نہیں۔ ایک جوان کہنے لگا مجھ سے تکلیف کیا ہے ماں باپ کو جانتے ہیں؟ ایک جوان خود کہتا حضرت میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا پوچھ۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں جب گھر میں آتا ہوں میری بیوی مجھ سے لڑتی، میں لڑکے بغیر کھائے کھانا سو جاتا ہوں، میری ماں دیکھتی رہتی ہے، لیکن کہتا ادھر میں کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، ادھر ماں کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ جب صبح اٹھ کے میں کام پر بغیر کھائے جاتا ہوں نا میری ماں روتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ رات کے کھانا کھلا دینا، لیکن میری بیوی کی گالیوں کی وجہ سے میری ماں مجھے اٹھانے نہیں آتی۔ وہ کہتا میں کیا کروں؟ لوگ کھل کے کہہ کے جا رہے ہیں جن عورتوں کی وجہ سے تیرے ماں باپ پریشان ہیں، آگ لگا دو، گھر سے نکال دو، کہہ دو ہمیں عورت پیاری نہیں ہے جو ماں کی عزت نہیں کر سکتی، ہمیں عورت پیاری ہے جو ہماری ماں کی بھی عزت کرے گی، ہمارے باپ کی بھی۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ میرے حضور کی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کائنات پہ اسلام کا احسان ہے، لیکن یہ وہ خاتون ہے جن کا اسلام کا احسان ہے، جن کو میرے حضور نے محسن ہے اسلام فرمایا میری خدیجہ وہ ہے جس کا اسلام کا احسان ہے۔ میں ان عورتوں کی بات نہیں کرتا جن کی رات بھی سیریل کے آگے گزرتی ہو، جن کا دن بھی ٹی وی کے آگے گزرتا ہو، میں اس ماں کی بات کرتا ہوں جس نے اسلام کا احسان کیا۔ جب حضور کے نکاح میں آئی تھی تو آپ کے کپڑوں میں سونے کے تار پڑے ہوئے تھے، لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تھا تو آپ کے کپڑوں میں 16 پیبندے لگے۔
وہ خاتون جس کو ملکہ عرب کہا جاتا ہے، اس نے ساری دولت اسلام کے لیے لٹا دی۔ وہ خاتون ایک دن نہ حضور کی رضائی امی، سگی امی نہیں، رضائی ماں، وہ ماں نہیں جس نے پیدا کیا، وہ ماں جس نے دودھ پلایا، حضور کے گھر آ گئی، عمر 60 سال، حضرت حلیمہ سعدیہ آئینہ تو حضرت خدیجہ کبریٰ کی دوڑے لگ گئی، کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ میرے حضور نے فرمایا خدیجہ بیٹھتی کیوں نہیں؟ یہ پوچھا حضور نے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی ماں آئی، آپ کی، زور سے بولیں آپ کی بیویوں سے ڈرتے ہیں کیا؟ نہیں جھوٹ مت بولو، ڈرتے تو سبھی ہوں گے، مگر میری بات غور سے سنو۔ کیا کہتی ہیں خدیجہ الکبریٰ؟ حضور آپ کی ماں، آپ کی ماں آئی ہے، میں اس لیے کھڑی ہوں کہیں ایسا نہ ہو حضرت حلیمہ پانی کا حکم دیں اور مجھے اٹھنے میں دیر ہو جائے۔ اس ڈر سے خدیجہ بیٹھی نہیں کہ حضرت حلیمہ کے حکم پہ اٹھنے میں دیر نہ ہو۔ یہ ساس آج تو اگر ماں بیٹے کو آواز دے بیٹا اٹھ کے جائے، کہاں جا رہے ہو؟ اس کی تو عادت ہے ٹٹرانے، یہ تو بھونکتی رہتی ہے۔ میری بہن، میری بیٹی، جس کے قدموں میں تیری جنت ہے نا، اس کی جنت تیری ساس کے قدم کے یہ یاد رکھ، اس کی جنت تیری ساس کے قدم کے نیچے۔ تو ماں کو دکھ رہتا ہے بیٹے کی صحت، اسے دکھ رہتا ہے بیٹے کی زندگی، بیٹوں کی بھی ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کو راضی کرے۔ ایسی رات آنے والی ہے جس رات میں اللہ بنو قلب کی بکریوں کی تعداد کی بالوں کی مقدار میں گناہگاروں کا مقابلہ فرمائے گا۔ مگر یاد رکھیے ماں باپ کے نافرمان اس رات میں بھی نہیں بخشے جائے۔ کچھ بھی ہو، کچھ بھی کر لو، ماں باپ ناراض ہے تو بخشش نہیں ہوتی۔ پہلے ماں باپ کو راضی کرو، اس کے بعد اللہ تم سے راضی ہوگا، اس کے بعد اللہ تم سے راضی آئے گی عبادت کی رات۔ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے آج رات بھر جاگا، اس لیے کہہ رہا تھا کہ میرے جاگنے کا نہیں گواہ ہو جائے۔ ہاں ہمارے کئی سارے نوجوان گاڑی کا یوں ایکسیلیٹر کھینچیں گے، علاقے کا کوئی قبرستان نہیں جہاں چکر نہ مار کے آئے۔ کیا مطلب ہے رت جگہ کا؟ یہی کہ غرور کرنی ہے پوری رات، ایک رکعت نہیں پڑی، ٹنکی فل کرائی، ایکسیلیٹر کھینچے جا رہے۔ کیوں کہ جانا چاہیے مزاروں؟ کبھی یہ بھی سوچا کیوں جانا صرف چکر لگانے کا حکم، اس لیے کہ جاؤ قبروں کو دیکھو اور اپنی موت ہی آتی ہے، اس لیے قبرستان جانا، قبرستان جاؤ اپنی موت یاد کرو اور پھر رو رب کے آگے مالک وہ بھی دن آنا ہے، ایک دن میں بھی منو مٹی میں جاؤں گا، لوگ مجھے بھی دفنا کے پلٹ جائیں گے، اپنا بھی کوئی قبر پہ نہیں رہے گا، اندھیرا ہوگا اگر تیرے محبوب نے چہرہ میری طرف نہ کیا تو کیا بنے گا۔ ہاں لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، کوئی قبر کی تیاری کرے، قبر کی تیاری کرے، کوئی سچا یار نہیں ہے قبر کا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا تیرے بغیر چوراہے پہ دل نہیں لگتا، اس وقت چائے اچھی نہیں لگتی جب تک تو دسترخوان پہ نہ ہو، جو کہتے تھے تیرے ساتھ جیئیں گے تیرے ساتھ مریں گے، تیری موت آنے کی دیر ہے، کوئی تیرے کپڑے اتارنے تیاری ہوگا، جو تیرے گلے ملتے تھے نا وہ تجھے ہاتھ لگانے تیار ہیں، ہاتھ لگانے، تیرے اتارے ہوئے کپڑوں کو چھونے سے ڈریں گے، جو تیرے ساتھ آتے تھے، جو تیرا جھوٹا کھا لیتے تھے، تجھے غسل کے لیے ہاتھ لگانے نہیں ہیں۔ تلاش کیا جاتا ہے کہاں ہے جو 500 روپے لے کے میت نہیں لائے گا، کہاں ہے 1000 روپے لے کے اس کی قبر کھو دی جائے، کہاں ہے وہ جو اس کے کپڑوں کو کفن میں تبدیل کرے، ان کی یاری جو مرنے کے بعد تجھے چھو نہیں سکتے، ان کی یاری جو قبر میں رکھ کے پلٹ نہیں سکتے، تیری قبر میں جانے کی دیر ہے سارے بھائی بریانی پہ ٹوٹ۔
ہاں پلیٹوں کے لیے لڑ جائیں گے، تیری بریانی میں بیٹھے ہو بھول جائیں گے کسے ڈال کے آئے گڈھے میں، کسے دفن کیا ہے قبر میں۔ جب سارے رشتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تب مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تب حضور کا رشتہ کام آتا ہے۔ یاری لگا ان سے، قسم خدا کی یہ یار یہاں تک نبھاتے ہیں، مدینے والے جب یاری کرتے ہیں تو وہاں تک، سبحان اللہ، وہاں تک نبھایا کرتے ہیں۔ حضور سے عشق کرو جوان، حضور سے وفا کرو، کسی سے دوستی بھی ہوگی تو مصطفیٰ کی، دشمنی بھی ہوگی تو مصطفیٰ کی، اور یاد رکھیے جو اپنے آپ کو مصطفیٰ اور خدا کے حوالے کر دیتے ہیں زمانہ ان کے حوالے ہو جایا کرتا ہے۔ سچی بات بتاؤ، پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، لیکن ہم رب کو راضی نہیں کر پایا، جبکہ امیروں کے لیے سب سے آسان ہے اللہ کو راضی۔ غریب کا بیچارہ چلے کرے گا، کئی مہینے اعتکاف کرے گا تب جا کے رب کی دوستی ملے گی، اور امیر جتنی جلدی چاہیے اتنی جلدی رب کی دوست بنا سکتا ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ فرمایا گیا سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، سخی، سبحان اور سے اللہ، بولیں سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ خدا نے تمہیں پیسہ دیا، اس کی راہ میں خرچ کرو، اس کی رضا کے لیے، پھر دیکھو رب تم پہ کتنا مہربان ہوتا ہے، رب کتنا مہربان ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، بڑا سخی، بڑا بادشاہ تھا، اس نے سخاوت شروع کی، اس کی کثرت خرچ سے، اس کی سخاوت سے رب اس کے قریب اور وہ رب کے قریب۔ پھر جب بندہ رب کے قریب ہوتا ہے نا تو اللہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے، پھر وہ رب کے نور سے دیکھ رہا ہے، نیچے آنکھ ڈال دے تو تحت الثری تک دیکھتا ہے، یوں نظر اٹھا دے تو عرش معلی تک دیکھ لیتا ہے۔ یہ رب کی قربتوں کا نتیجہ، یہ اس کی دوستی کا نتیجہ۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ دوست ہوا نا تو بیمار ہوا، بیماری سے لگ گئی، اس نے اعلان کیا تھا، بڑا سخی اعلان کر دیا جو میرے مرض کی دوا لائے گا میں اسے پیسے تو لالچی دنیا، ٹھیک ہے جی، لائن لگ گئی لوگوں کی، پڑیاں بناتے کہتے بادشاہ تیری دوا ہے، اور بادشاہ اسے پیسے دے دیتا۔ پورے شہر کا طریقہ یہ ہو گیا، چولہے چلنے لگے، پتہ توڑتے پڑیاں میں لپیٹ لیا، بادشاہ تیری دوا لائے۔ بادشاہ بھی بڑا ہوشیار، کیونکہ ولی پڑیا کھولتا اور پوچھتا بتا تجھ میں شفا ہے؟ پڑیا کہہ دیتے نہیں بادشاہ مجھ میں شفا نہیں، مجھ میں شفا نہیں۔ وہ جانتا تھا، وہ پڑیا کہتے تھے مجھے تو فلاں پیڑ سے توڑ کے لے آیا، یہ تو کوئی دوا نہیں۔ وہ کہتا ہے اس الماری میں اور اسے پیسے دے دو۔ اتفاق سے نا اسی گاؤں میں ایک ماں تھی اور ایک بیٹا تھا، مگر جانتے تھے دونوں تہجد گزار۔ بیٹا کہنے لگا ماں کئی دن ہو گئے فاقے کرتے کرتے، مجھے بھی اجازت دے پڑیا میں بھی لے جاؤں، گھر کا کچھ خرچ چل جائے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تجھے حلال لقموں سے جوان کیا، حرام کا آج تعلق نہیں پڑنے، یہی وجہ ہے پوری رات رب کے آگے کھڑا رہتا، حلال لقموں کی بدولت ہے جو تو سجدے کرتا ہے۔ بیٹے نا آج حرام کا لقمہ کھا کے اپنی روزی کر۔ بیٹے نے اصرار کیا، ماں پھر کب تک ایسی غریبی جھیلتے رہے؟ ماں نے کہا اگر تجھے دوا لے کے جانی ہے تو صبح تک انتظار کر۔ ماں تھی، کوئی گانے سننے والی ماں نہیں تھی، ٹی وی کے آگے ڈانس کرنے والی ماں نہیں تھی۔ وہ ماں ایسی تھی جب دنیا سو جاتی تھی تو مصلی بچھاتی تھی، مصلی بچھاتی تھی۔ آج جب بیٹے نے کہا نا مجھے بڑھیا لے کے جانی ہے، ماں نے کہا صبح تک کا وقت دے۔ ماں نے مصلی بچھایا، کبھی یاسین پڑھ رہی ہے، کبھی رحمان پڑھ رہی ہے، کبھی سورہ ملک پڑھ رہی ہے، آدھی رات سے زیادہ سجدوں میں گزار دی، نماز میں گزار دی۔ تہجد کا وقت آ گیا، جب فجر سے پہلے کا وقت آیا، اب اس نے ہاتھ اٹھا دیے، رو کے کہتی ہے یا اللہ آج تک کچھ نہیں مانگا ہے، اے میرے مالک صبح میرا بیٹا بادشاہ کے پاس جائے گا، جو چیز لے کے جائے اللہ بادشاہ کے حق میں اس میں شفا عطا فرما دینا۔ ایک ماں نے اتنی دعا کی، جب صبح کا وقت آیا ماں نے دودھ اٹھا کے دیا، دم کیا، کہا لے بیٹے دنیا دوا لے کے گئی ہے، تو دودھ لے کر کے چلا جا۔ بچے نے دودھ کی الٹیاں اٹھائی، بادشاہ کے دربار میں پہنچا، کہا بادشاہ یہ تیرے لیے دودھ لے کے آیا ہوں، یہ تیری دوا ہے،
سنا بالٹی ہاتھ میں پکڑی دودھ سے کہا کہ تجھ میں شفا ہے ہر چیز سے آواز آ رہی تھی بادشاہ آج اس میں ہی شفا نہیں بلکہ جسے ہاتھ لگا دے گا اس میں شفا ہو جائے گی اس لیے آپ ایک مانے مسلح بچھا کر کے دعا سے تیرے لیے شفا کی نعرہ تکبیر زندہ باد مفتی صاحب کیا کہنے والے شکریہ شکریہ ہاں ہم تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء علیہ سنت نیتوں میں خلوص نہیں ہے ہماری خلوص نہیں صحیح بات یہ ہے کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں اس وقت یہ خیال بھی نکل جاتا دماغ سے کہ خدا دیکھ رہا خدا دیکھ رہا ابھی رسم چلی صاحب اپنے علاقے میں بھی اجتماعی نکاحوں کی رسم میں اس سے انکار نہیں کرتا جو اہل ثروت لوگ ہیں میں گزارش کرتا ہوں آپ غریبوں کے نکاح میں مدد کریں لیکن تمہیں خدا کا واسطہ جو تصویریں میں اخبارات میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں دل دکھتا ہے 70 دولے بیٹھائے جاتے ہیں فوٹو لیا جاتا ہے اخبار میں چپکایا جاتا ہے فلاں حضرت کے ہاتھ سے 70 لڑکوں کا نکاح بیٹیاں سرخ جوڑوں میں بٹھائی جاتی ہیں لیکن قسم خدا کی جب ان کے فوٹو لیے جاتے ہیں وہ دلہن نہیں لگتی سرخ جوڑوں میں لپٹی ہوئی لاش کیوں بھول جاتے ہیں کیوں بھول جاتے ہیں احساس دلایا جاتا ہے کہ تو اتنی غریب تھی کہ تیرے باپ کا قاتل کی جہیز دے دیتا ہم تیرے نکاح میں آئے یاد رکھ الخلق ویال اللہ ساری مخلوق اللہ کا میرے خاندان کو حضرت کوئی دکھ دے میں برداشت نہیں کرتا کوئی اللہ کے خاندان کو دکھ دے اللہ کیسے پھر جب مار پڑتی ہے نا تو پھر سنبھالا نہیں جاتا ہے اس کی مار بڑی سخت ہے اس نے بڑے ٹیڑے سیدھے کر دیا بڑے ٹیڑے بڑے اچھے اچھوں کے مزاج سوار تھا اس میں ایک جھٹکا دیتا ہے قسم خدا کی چھٹی تک کا دودھ آتا کسی کی غربت کو دیکھ کر کے اس کی عزت کا جنازہ مت نکالنا کسی کی عزت کا جنازہ میں تم سے پھر کہہ کے جا رہا ہوں یاد رکھیے گا کوشش کیا کرو دعائیں لینی ہیں کیا کرنا دعائیں لے ایک صاحب بڑے فخر سے بتا رہے تھے جی کہنے لگے وہ ایسا ہوا حضرت ہاتھ گرستی میں چل لیا کچھ میں نے کہا کیوں کہنے لگے وہ بہنوں کو بھاج دیا نا میں نے اس لیے تھوڑی سی تنگی آ گئی میں نے کہا سمجھا نہیں کہنے لگے جی جب ماں کا انتقال ہوا نا تو ہم چھوٹے تھے 5 سال ہماری بہن نے ہمیں ماں بنا کے کتنے سال سننا میری بات انداز بیان میرا بہت شوق ہے شاید کہ اتر جائے دل میں میری بات کہتا 5 سال میں نے میری بہن نے مجھے ماں بنا کے پالا کوئی بات ہو گئی بہن سے انبن ہو گئی جب اس کی بچے کی شادی آئی نا تو میرے آگے روتی رہی میں نے مجبوری میں پھر کہا چلو ماں میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی بہن روتی رہی تب تو نے مجبوری میں معاف کیا اور تو نہیں جانتا جب بہن روتی ہے تو اللہ کا عرش ہلے پھر بھی کہتا مجبوری میں معاف کیا بات دے کے احسان کیا تو نے اس کے حصے کی زمین پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے اس کی جائیداد کو ہڑپ کر بیٹھا لاکھ دولات دے کے احسان کرتا ہے بہن پہ قسم خدا کی دنیا سے معافی مانگ لے اگر بہن روٹھی ہوئی ہے تو یاد رکھ تیرے ماں باپ بھی تجھ سے راضی نہیں کئی بار لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ بہت بڑی تقریریں کرتا تو میں نے پھر کا کوئی وظیفہ تو ہوگا جو ابا خواب میں آ جائے اماں خواب میں آ جائے کیوں کہ جب سے انتقال ہوا ہے میں نے ماں کو دیکھا ہی نہیں میں کہتا ہوں یار خواب دیکھنے کی بات کرتا میں حقیقت میں دکھا دوں کہنے لگا کیسے میں نے کہا بتا کتنے بھائیوں
کہا 5 بہنیں کتنی ہیں 3 سارے الگ ہیں کہ ساجد سارے کام اپنے اپنے دسترخوان بھی اپنے کہا بہنوں کا کیا مسئلہ ہے کہا بہنوں کو تو سال بھر ہوتا کبھی کبھی آتی ہے آ کے چلی جاتی ہے میں نے کہا اگر دیکھنا چاہتا ہے نا تو بہنوں کی اور سارے بھائیوں کی دعوت کر سب کو ایک دسترخوان پہ بٹھا اور پھر سب کو ایک جگہ بٹھا کر کے ان کے چہرے دیکھ کسی بھائی کے چہرے میں تجھے باپ کا چہرہ دکھائی دے گا تو کسی بہن کے چہرے میں تجھے ماں کا چہرہ دکھائی دے گا جب وہ پیار سے بولے گی تو اس کے لہجے میں ماں ہوگی جب بھائی تجھے پیار سے آواز دے گا اس کے لہجے میں باپ ہوگا اور تو مر گیا خواب میں دیکھنے کے لیے تو نے 40 بیگے بنوا دی تاکہ ابا راضی ہو جائے 1.5 کنٹل چنے بنوا دیے تاکہ ابا راضی ہو جائے اور تجھے کسی نے یہ نہیں بتایا جب تک بھائی ناراض ہے باپ کیسے راضی ہو سکتا ہے وہ تو یہ چاہتے تھے کہ چمن ہرا بھرا رہے میرے بیٹے آپس میں ہنستے رہے تم نے دیواریں کھڑی کر دی ایک دوسرے پہ تلواریں اٹھا دی مقدمے لگا دیے اور تیجوں سے باپ کو راضی کرنے پہ لگے ہو سنو اگر باپ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو تیجے بات میں کرو روح کے بھائیوں کو پہلے راضی کر لو اگر یہ راضی ہو جائے تو ماں باپ بھی راضی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت روٹے بھائی بہن منا لو ماں باپ منا لو اپنوں کو راضی کر لو یار اپنے ہوتے انہیں وقت دیا کرو ان کے ساتھ زندہ رہا کرو ان کے ساتھ زندہ رہا کرو زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے انہیں یہ احساس دلاتے رہا کرو کہ تم زمین پہ ہو انہیں نظر انداز نہ کرنا انہیں خود سے دور نہ کرنا خود سے دور نہ کرنا ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں چیئرمینز بھی بیٹھے ہیں آپ کے جلسے میں جاؤ انہی سے پوچھ لینا بڑی ڈگری تم نے پائی کیا کلیجہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے جب کوئی ڈاکٹر کہتا ہے اور یا کوئی چیئرمین کہتا ہے جتنا کلیجہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب بہن بھائیا کہہ کے آواز دیتی ہے یہ جملے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے یہ رشتے بھی ہر کسی کو میسر نہیں ہوتے رشتوں کی قدر کرو اپنوں کی قدر کرو انہیں وقت دو جب تم ان کا خیال کرو کہ خدا کی رحمتیں تمہارے گھروں میں ڈیرا ڈالیں شب برات سے پہلے اپنوں سے پھر آنا وہ اتنا قریب ہے وہ تو یہ کہتا تو نے 40 سال گناہوں میں گزار دیا ایک بار آکے تو دیکھ سکتی میری چوکھٹ پہ بیٹھ بھی سکتی اگر تیرے ایک قطرے سے آنسو کے تیرے 40 سال کا گناہ نہ مٹا دوں گا پورا وہ تو اتنا کریم ہے تیرے ایک قطرے سے 40 سال کا گناہ مٹانے تیار ہے مگر تو ہے کہ پلٹ کے آنے تیار ایک مسکال آ جائے کھانا چھوڑ کے یار کے پاس چلے جاتے ہیں ایک آواز آ جائے تو سب کچھ چھوڑ کے دوست کی طرف توڑ جاتے ہیں جس کی دوستی پکی نہیں ہے پھر جب وہ رب آواز دیتا ہے تو تمہیں پتہ کیوں نہیں چلتا بڑا کریم ہے ہم سارے ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں کہ نہیں ولیوں سے پیار کرنے والے کوئی تکلیف ہے اگر کوئی بیمار ہو تو بتاؤ انجیکشن بھی لگانا جانا ہم سارے ولیوں سے پیار کرنے والے ولی والے بھی ہم ہیں علی والے بھی ہم ہیں نبی والے ہاں یہ یاد رکھ ہم سارے ولیوں سے پیار کرتے ہیں لیکن ایک بات بتاؤ گے مجھے ہم اپنی مصیبتوں میں ولیوں کی چوکھٹ پہ کیوں جاتے ہیں کیا جو ان کا رب ہے وہ ہمارا نہیں ہے جو ان کا خدا ہے وہ ہمارا نہیں ہے جس نے انہیں پیدا کیا اس نے ہمیں پیدا نہیں کیا بولو کیا کہ نہیں سب کا خدا ایک ہے نا ہم ادھر کیوں جاتے ہیں وجہ ہے ہمیں رب سے لینا نہیں ہے انہیں رب سے دلانا آتا ہے انہیں رب سے دلانا آتا وہ کیسے سنیں میری وہ کیسے ایک بزرگ ہوئے نام ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر ٹھیک ہے کیا نام ہے بہت بڑے بزرگ اور اتنے پائے قابل تھے کہ انہوں نے صرف اس وجہ سے نکاح ہی نہیں کیا تھا کہ کہیں بیوی میری عبادت میں رکاوٹ نہ بن جائے سمجھ گئے میری بات
ایسے نکاح کرنا بھی عبادت ہے، ایک بھی عبادت، دو بھی عبادت، تین بھی عبادت، چار بھی عبادت۔ اب تو راضی ہو جاؤ، اب تو چار عبادت بتا دی، چار بھی عبادت، لیکن انہوں نے نکاح صرف اس لیے نہیں کیا کہ راتوں کے قیام میں، دنوں کے روزے میں، اس لیے پوری زندگی نکاح نہیں کیا۔ ایک دن پڑھ رہے تھے حدیث تو اس میں پڑھا کہ قیامت کے دن اللہ ہر مرد کا نکاح جنت میں کرے گا، جتنے جنتی ہوں گے سارے نکاح والے ہوں گے، سب کی بیویاں ہوں گی۔ خیال آیا جب سب کے نکاح ہوں گے تو وہاں تو پھر ہم بھی نہیں بچ پائے، ہمارا بھی ہونا ہے نکاح، ظاہر ہے یہی کی عورت سے نکاح ہوگا۔ تو اللہ والے تھے، ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ جو جنت میں میرے نکاح میں آئے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی رات دعا مانگی کچھ نہیں، دوسری رات دعا مانگی پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں، جب تیسری رات دعا مانگی نا تو خواب دیکھا، خواب میں کوئی کہہ رہا تھا عبداللہ تو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میری جنت میں بیوی کون بنے گی، تو اس نے کہا میں میمونہ ولید ہوں، میں بصرہ کی رہنے والی ہوں۔ آنکھ کھلی نا صبح سفر کیا بصرہ پہنچے، لوگوں سے کہا لوگوں یہ میمونہ کہاں ملے گی، جیسی حضرت نے اتنا کہا میمونہ کہاں ملے گی، آپ کی ولایت کے بھی چرچے تھے اور تقوی کے بھی چرچے تھے، لوگ کہنے لگے آپ میمونہ کو پوچھ رہے، کہا کیوں، کہا وہ تو پاگل ہے، وہ تو پاگل ہے، کہا کیوں، کہتے جب وہ لوگ ہنستے تو وہ روتی ہے اور لوگ روتے تو وہ ہنستی ہے، اس وجہ سے بچے اس کو پتھر مار فرمانے لگے وہ کچھ بھی ہے بتاؤ کہاں ملے گی، لوگ کہنے لگے حضرت وہ ہماری بکریاں لے کے جاتی ہیں، روز بکریاں چراتی ہیں، عصر کے وقت واپس آ جائے، آپ نے فرمایا بہت کم ہے، مجھے بتاؤ ہے کہاں، کہنے لگے پتہ نہیں اس طرف جنگل میں جاتے، جب آپ گئے نا تو جہاں قدم رکھتے تھے وہی سانپ جانور زہریلے بچھو، آپ کہتے میں حیرت میں تھا میمونہ ولید اتنے زہریلے جانوروں کے بیچ میں کیسے آ جاتی ہے، کہتے میں جنگل پار کر کے جب بیچ جنگل میں پہنچا، کہتے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے دیکھا میمونہ ولید مصلی پہ کھڑی ہے اور اس کی بکریوں کی رکھوالی شیر سمجھ گئے اس کی بکریوں کی شیر کہتے میں کبھی بکریاں دیکھتا کبھی مسلح دیکھتا، میں بکریوں کو دیکھ رہا ہوں، بکری عادت ہوتی ہے ریوڑ چھوڑ کے بھاگنے کی، کہتے بکری بھاگ جاتی شیر جاتا کلاک پکڑتا لاکھ ریوڑ میں کھڑا کر دیتا، پھر کوئی بکری بھاگ کے پھر جا کے شیر پکڑ کے لاتا، کہتے میں حیرت سے بکریوں کو دیکھ رہا تھا، مجھے پتا نہ چلا کب میمونہ نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، ابھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، میں نے نہیں دیکھا تھا میمونہ کوئی طرف، ابھی میں بکریاں دیکھ رہا تھا، اتنے میں سلام پھیرتے گی، میمونہ نے آواز دے کے کہا او عبداللہ بتا تو سکی ملنے کا وعدہ تو جنت میں کیا گیا تھا، تو یہاں کیسے آ گیا، اتنا سننا تھا، حیرت کی انتہا نہ رہی، کہتے میمونہ بتا تو سکی میں کبھی ملا نہیں، کبھی آیا نہیں، تجھے میرا نام کس نے بتا دیا ہے، میمونہ کہتی ہے او عبداللہ سوچو جس نے تجھ کو میرا نام بتایا ہے اسی رب نے مجھ کو تیرا نام بتا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، جشن دستار بندی۔ جس بات کے لیے میں نے پورا واقعہ کوڈ کیا ہے وہ آگے آپ نے فرمانے لگے میمونہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا کیا، کہا یہ شیر ہے یہ بکریاں ان کی عادت تو ان کو کھانا ہے، یہ شیروں نے تیری بکریوں سے دوستی کبھی کر لی، یہ سوال میں دیکھ رہا ہوں بکری بھاگتی ہے، کان پکڑ لاتے دانت تک نہیں لگتا، ان کو تو کھا جانا چاہتا، یہ دوستی کب سے ہو گئی؟ مسکرا کے کہنے لگے عبداللہ جب سے میں نے رب سے دوستی کر لی ہے بکریوں نے میری شیروں سے دوستی کر لی ہے۔
یہ ہیں اللہ والے. یہ اللہ والے جب رب کے بہت قریب ہوتے تو جو ہم نہیں لے پاتے یہ وہ دلا دیتے. اس لیے ہم اللہ والوں کی چوکا کرتے ہیں. اور رب کے بندوں اللہ سے توبہ کرو, اپنے گناہوں سے اللہ کو راضی کرو. شب برات آ رہی ہے. اس میں حلوے اس لیے بنتے تھے ہلکی غذا کھائیں دیر تک کھڑے رہتے. اب تو اتنے میوے پڑ جاتے ہیں اس میں کہ آدمی کھا کے بسترخوان سے اٹھ ہی نہیں. کھائی اتنا کمپٹیشن چلا. میرے گھر بھی آنا کھانے کاجو بادام کشمش اخروٹ پستہ دنیا کی چیزیں لگا دی ہے. کھائیے صاحب کیسا لگ رہا ہے. آپ کی بیٹی نے بنایا, کھائیے کیسا صاحب لگ رہا ہے. وہ صاحب کھاتے بھی جا رہے جاری کرتے جا رہے. آج یہ گدھوں کی دھوکہ دھونے کی رات نہیں ہے, آج یہ کم کھا کر کے رب کو منانے کی رات. سمجھ گئے کیوں حلوے بنتے ہیں؟ ہاں, تاکہ کم کھائیں اور اپنے رب کو منائیں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں. یہ رات ہر کسی کو نصیب. شاید جو اس سال ہے آئندہ سال, جو آئندہ سال ہے وہ آئندہ سال, جو گزشتہ سال تھے وہ اب نہیں. یہ رات مقدر سے نکلی ہے تو رب کو راضی کرنا ہے. اور یاد رکھیے گا جو پیسے والے لوگ ہیں وہ خیر کی نیت سے پیسہ لٹایا کریں. اس کام پر اگر چاہتے ہیں کہ سنیت کا کام عبادتیں اچھی تو یہ خیال کرنا ایک وظیفہ میرا یہی بات ہے, جمعے کے دن جانا, جس کی جو حیثیت ہو, جس کا جو بھی امام مٹھی بند کر کے دے دینا, مٹھی بند کر کے دے دینا. جب اس کے بچے خوش ہو کے دعا کریں گے, خدا کی قسم ہو سکتا ہے ولی کی دعا ٹال دی جائے, لیکن ضرورت مند اگر تیری وجہ سے راضی ہو کے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ہاتھ نیچے سے آنے سے پہلے اس کا اجر دے دیا. کریں گے انشاءاللہ یہ کام. زور سے بولو, سارے وعدہ کرو انشاءاللہ یہ کام کریں گے. اور اس کے علاوہ تین داروں سے پیار کریں گے. یہ ادارے ہمارے لیے ایک حفاظت کا پناہ گاہ اور ہمارے لیے ایک ایمان کا مضبوط قلعہ ہے. یہ آخری بات ہے کہ بات ختم کر رہا. اگر یہ ادارے نہ ہوتے تو آج ہمارے چہروں پہ داڑیاں ادارے نہیں ہوتے, مدرسے نہیں ہوتے تو یہ ٹوپیاں نہیں ہوتی, مدرسے نہیں ہوتے تو ہمارے بچوں کو کلمہ کرتا. یہ مدرسوں کا احسان ہے کہ ہمارے بچوں کو کلمہ کرتا. یہ مدرسوں کا احسان ہے کہ ہمارے بچوں کو سجدہ کرتا. یہ مدرسوں کا احسان ہے ہمیں ٹوپیاں اڑانی آتی. اس لیے ذمہ داری امیروں کی کہ اپنی دولتوں کے دروازے مدرسوں کے لیے کھولو. اعلان کر کے مولویوں سے کہہ دو, مفتی صاحب تعلیم دینا تمہارا کام ہے, پیسے دینا ہمارا. انہیں فری کر دو اور لگو آگے, پھر مر کے دیکھو. میں تو دعوے سے کہتا ہوں اللہ سے تجارت کرو, پھر دیکھو اللہ کتنا نوازے گا. اللہ اتنا نوازے گا تیری پشتوں سے نہیں سمجھا. لیکن ہم تجارت نہیں کرتے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک دن گزر کے جا رہے تو آپ کا امتی کہنے لگا آپ کلیم ہو, دور پہ جاؤ گے, کہا رب سے میری طرف سے اتنا کہہ دینا کہ یا رب میں نے کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے, جتنی میرے حصے کی ہونا اکٹھی دے دے تاکہ میں زندگی میں ایک بار پیٹ بھر کے کھا سکا. حضرت موسیٰ نے دور پہ رب سے عرض کیا اللہ تیرا بندہ ہے ایسے ایسے کہتا ہے. کہا ٹھیک ہے موسیٰ ہم دے دیتے ہیں. رب نے جتنی زندگی بھر کی روزی اکٹھی دے دی, ساری دے. کچھ دن گزر گئے, آپ جب اس کے دروازے سے پھر گزرے تو کیا دیکھتے, پہلے خود بھوکا رہتا تھا, آج اس کے دروازوں پہ بھوکوں کی لائن لگی. آتے جا رہے کھاتے جا رہے. حیرت میں آ گیا, یہ تو وہ تھا جس کا پیٹ نہیں بھرتا, آج اتنی لمبی لائن. دور پہ گئے, مالک معاملہ کیا. رب نے فرمایا موسیٰ تو نے مجھ سے کہا تھا اکٹھی دے دے, میں نے دے دی. اتنی تھی کہ اس سے کھائی, جو بچی اس نے غریبوں میں تقسیم کری. میرا وعدہ جو مجھے ایک دے گا میں 10 دے گا. اس نے ایک باٹی پھر میں نے 10 دے دی. کہا اس نے پھر ایک کھائی 9 بات ڈالی. کہا پھر میں نے 2 کی نقلیں دے دی. کہا پھر ایک کھائی 89 بات ڈالی. پھر میں نے 10 گنا بڑھا دی, پھر 10 گنا بڑھا دی. اللہ اکبر. رب کہتا موسیٰ میں جتنا دیتا جا رہا ہوں یہ اتنا بانٹتا جا رہا ہے, جب تک یہ بانٹتا رہے گا میں اس کو اس سے زیادہ دیتا ہوں.
تجارت کرو اللہ سے، تجارت کرو. کبھی کبھی دوائیں نہیں کرتی جو دعائیں. ہاں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں ذمہ دار کے ساتھ. کئی بار انہوں نے تجربہ کیا ہوگا. اگر یہ پریکٹس کرتے ہیں تو ہم کسی مریض کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو بچنا ہی نہیں، لیکن پھر وہ بچ جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے یہ معمولی سی بیماری ہے خوراک میں ٹھیک ہو جائے لیکن وہ مر جاتا ہے. کیوں؟ احساس کراتا ہے رب اپنے وجود کا. دیکھ میں ہوں، نہ تیری پریکٹس بچاتا، نہ تیری دوا بچاتا میں ہوں. موت بھی میں دیتا ہوں، زندگی بھی میں دیتا ہوں. تو اگر دکھ بھی آئے تکلیف تو پھر صرف دوا کی طرف نہیں دعا کی طرف بھی آنا چاہیے. اپنے رب کی چوکھٹ پہ بھی. میں اگر کوئی حوالے کے طور پر واقعہ بیان کروں تو بات لمبی ہوگی. بس اتنی گزارش کروں کہ رب کو راز دعائیں لینے کی کوشش کریں. جب دعائیں ملتی ہیں اللہ مصیبتیں ڈال دیتا ہے. امریکہ میں بہت بڑا سیف پیسے والا اپنے ہی اسی برے سر اسے 35 سال بیت گئے، بلینوں اس نے ڈالر بنائے، بہت بڑا سیف بنا. لیکن اسے جب بیماری لگی تو کینسر کی بیماری تھی. کینسر کی بیماری موت کے قریب آ گیا. ڈاکٹروں کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا 2 مہینے کا مہمان ہے، جا موج کر لے جتنی کرنی ہے، بچنے والا تو ہے نہیں. جب اس نے اتنا سنا تو ہم کب جاتے ہیں؟ جب مایوس ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں. ایک اللہ والے کے پاس گیا، کہنے لگا حضور ڈاکٹروں نے کہہ دیا بچنا نہیں، آپ بتائیے کیا؟ انہوں نے کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا فلاں ملک میں. کہا اپنے لوگوں سے کب سے نہیں ملا؟ اس نے کہا 35 سال ہو گئے، میں پیسے کما کے دولت میں گر گیا. تو اللہ والے نے کہا جا اپنے ملک چلا. تمام دوست و احباب کی دعوت ہے، رشتہ داروں کے پاس وقت گزار. اس نے کھانے کھلا. 1 مہینے بعد پھر آپ اس نے 1 مہینے تک لنگر جاری رکھا. 1 مہینے کے بعد پلٹ کے گیا. اللہ والے نے کہا جا اب چیک اپ کرا. جب چیک اپ کرایا تو کینسر تھا، نہ کینسر کا نام تھا. ڈاکٹر حیرت میں، یار یہ کیا ہو گیا؟ تجھے تو مر جانا تھا، کیسے گیا؟ اور وہ بھی کینسر ختم نے علاج کیا. اس نے کہا جب دنیا کے طبیبوں نے انکار کر دیا تب مدینے کے طبیب نے علاج کیا. میں نے ان کے طریقے کو اپنا راضی کریں گے اللہ کو. سارے بولو انشاءاللہ. وہ اتنا قریب ہے سوچ بھی نہیں. جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا، بتا وہ کتنا پیار کرتا. کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں اس کی چوکھٹ. وہ تو یہ کہتا ہے رات کو تیری آنکھ کھل جائے اور میری یاد آ جائے. مت کر مصلی بچھا، مت کر ادھر ٹھنڈی رات ہے. وہ کہتا ہے چل بستر پہ ہی اٹھ کے سیدھا ہو جا، اٹھ کے ہی بیٹھ. بس اتنا کہتے مالک بخشنے والا میں گناہگار، تیری چوکھٹ کے علاوہ چوکھٹ کہاں. اتنا کہہ کے تو دیکھ بندے میں تیرے سارے. ہم کبھی آواز آتی ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل راہ دکھلائیں کسے رہے منزل ہی رہی. آواز آتی ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے اپنا ہاتھ. اللہ سے جنت لے لو، جیتے جی جنت لے لو. بنی تمہارے لیے ہے اور کس کے لیے؟ اس میں رکھنا کس ہے؟ صحیح بات تو یہ فرشتے بھی تمہارے لیے ہیں، غلمان بھی تمہارے لیے، حوریں بھی تمہارے لیے. بس شرط ہے جنت کو اپنا لو. وہ کیسے اپنا ہوگا؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بعد.
اللہ کو راضی کریں. آنے والی رات جو آ رہی ہے نا, سارے لوگ کوشش کریں گے اپنے رب کو منائیں گے. جوانوں ایکسیلیٹر مت کھینچنا, تیل ٹنکیوں میں نہ بھرانا, کم کھانا, مسجد میں کھڑے ہو جانا اور اپنے رب کو دو آنسو گرا کے دینا. قسم خدا کی وہ اتنا کریم ہے, پلک سے آنسو نیچے نہیں آئے گا, بخشش کا پروانہ پہلے. ہاں جوانوں, رب کو جوانوں کی توبہ بڑی پیاری ہے, بڑی پیاری ہے. وہ توبہ تو سب کی قبول کرتا ہے, لیکن جب جوان توبہ کرتا ہے تو کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ جوانی میں میری چوکی, وہ فرشتوں میں باتیں کرتا ہے تمہاری. اس لیے جوانوں اپنے گناہوں سے توبہ کرو, رب کے قریب حضور کا کردار اپناؤ, طریقہ مصطفیٰ کو اپناؤ. دوسروں کو بعد میں راضی کریں گے, اپنے گھر والوں کو پہلے. روٹی بہن کو منائیں گے, ناراض بھائی کو منائیں گے, ناراض باپ کو راضی کریں گے. اگر تم انہیں راضی نہ کر سکے تو کوئی فائدہ نہیں تمہارے چکر لگانے اور دوڑنے سے. فائدہ تبھی ہوگا جب تم پہلے اپنوں کو مناؤ, اس کے بعد باہر والوں کو مناؤ. پہلے جن کا حق انہیں راضی کریں. کوشش یہ کریں حلوہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے, بس اتنا کھانا ہے کہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر سکے, تسبیح پڑھ سکے, سجدے کر سکے, قیام کر سکے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کوشش کریں اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں, دین سکھائیں, قرآن سکھائیں. کامیاب وہ نہیں ہے جس نے اپنے پیچھے جائیداد چھوڑی ہے, بزنس چھوڑا ہے, اپنے پیچھے فیکٹریاں چھوڑی ہیں, پلاٹ چھوڑے ہیں, بلڈنگیں چھوڑی ہیں. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والا چھوڑا. یہ یاد رکھنا, وہ کامیاب ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والا چھوڑا ہے. اگر آپ نہ پڑھ سکے, بچے بھی نہ پڑھ سکے, تو کم سے کم قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرنی شروع کر دو. پڑھانے والوں سے محبت شروع کرو, اماموں سے محبت شروع کرو, ان کی قدر کیا کرو, عزتیں کیا کرو. قیامت میں جب یہ جنت میں جائیں گے تو اکیلے نہیں جائیں گے, ہاتھ پکڑ کے تمہیں بھی جنت میں لے کے جائیں گے. یہ کہیں گے یا اللہ, یہ روایت میں موجود ہے بھائی, حکم ہوگا جنت کی طرف جائیں. لائن جنت میں جا رہی ہوگی نا, جب لائن آ جائے گی حافظ قرآن پر, یہ رک جائے گا. اللہ فرمائے گا فرشتوں لائن رکی کیوں؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ ایک حافظ کھڑا ہے, آگے نہیں بڑھتا. فرمائے گا پوچھ کیوں نہیں جاتا آگے؟ فرشتے کہیں گے تم کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہے گا اکیلا نہیں جاتا گا. پھر کہیں سنے جو جہنم کی لائن لگی ہے نا, اس میں وہ بھی کھڑا ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا تھا, اس میں وہ بھی کھڑا ہے جس نے مجھے پانی پلایا تھا, اس میں وہ بھی کھڑا ہے جس نے 150 میرے ہاتھ میں دیے تھے. مالک ایسے نہیں جانا ہے, جب تک وہ جنت نہیں جائے گا میں بھی نہیں جاؤں گا. اللہ فرمائے گا اچھا یہ بات ہے, جا تیری مرضی ہے, جس کو چاہے ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے کے جا. اس دن پتہ چلے گا اللہ کی شان کیا ہے. اس لیے طلباء سے پیار کریں, مدرسے سے پیار کریں, ائمہ کی قدر کریں, مدرسوں کی قدر کریں, اور کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی دولت میں دوسروں کا بھی حصہ رکھیں. اس لیے کہ کبھی کبھی 10 لاکھ دوا وہ کام نہیں کرتی ہے جو 10 روپے کی دعا کام کر جایا کرتی ہے. دعائیں حاصل کریں, دل جوڑیں, توڑنے کا کام نہیں کرنا ہے, دل جوڑنے کا کام کرنا ہے. ہاں البتہ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے, بس عقیدہ درست ہے تو صرف ایک ہی معیار رہنا چاہیے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, یہی پیغام میرے مرشد سرکار تاج الشریعہ کا تھا. او لوگو قادری قادری رب قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت ماں کے واسطے. جب یہ ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے مرشد کہتے ہیں ہر طرح قادری خلق میں چل دیا, خلق واحد ہر قادری کی. بچے کئی بار فرمائش کر چکے ہیں, یہ طلباء ہیں ان کو جنت کی چڑیا کہا گیا. یہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ذرا حضور کا شجرہ سجرہ کیا جائے. میرا گلا بھی بیٹھا ہوا اور تھک بھی چکا ہوں, مگر ان کی فرمائش اللہ کرے اسی کے اجر میں جنت چلے جائے. میں ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے محنت کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن گزارش ہے میں نے آپ سے نہیں کہا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہا, اٹھ کے سبحان اللہ کہا, نہیں کہا نا. میں اب چاہتا ہوں جب میں شجرہ پڑھوں نا تو بس آپ سبحان اللہ کہنا ہے, لیکن کہنا سارے لوگوں کو ایک ساتھ ہی اور زور سے کہنا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ سبحان اللہ کہیں گے نا تو مجھے سانس مل جائے گی, آپ کو ثواب مل جائے گا.
ٹھیک ہے بات صاف اچھی رہتی ہے. آپ سبحان اللہ کہیں گے میں بیچ میں سانس لے لوں گا تو آپ کو نیکی مل جائیں گے. اب ذرا کہہ کے دکھائیں کیسے کہنا سبحان اللہ. جی و سلامت رہو. مفتی صاحب مجمع بڑا اچھا ہے. ایسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ جیسے محفل شروع ہو رہی ہے اور آپ کی محبتیں بتا رہی ہیں کہ جیسے آج کی محفل مصطفیٰ کے مدینے جانے. زور سے بولے سبحان اللہ. اور زور سے آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یونس کے بیٹے کینان کے بیٹے میلائل کے بیٹے یارب کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر. آپ حیرت سے دیکھتے ہی رہ گئے. میں روک دوں گا شکرہ بیچ میں اگر نہیں بولو گے. دیکھو دھوکہ مت دو, ساتھ چلو آخر تک. چلیں گے ذرا بولے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یونس کے بیٹے کینان کے بیٹے میلائل کے بیٹے یارب کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے نبت اکرام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے زلحان کے بیٹے شالی کے بیٹے عابد کے بیٹے داتا کے بیٹے راوا کے بیٹے سارو کے بیٹے ناخر کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل صدیق اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے کمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے رئیسہ کے بیٹے الیسا کے بیٹے حضرات کے بیٹے حضرات کے بیٹے موید کے بیٹے ندار کے بیٹے مدر کے بیٹے لیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے قدیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوح کے بیٹے گاب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے حسین کے بیٹے مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت شجرہ مصطفیٰ شان مصطفیٰ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ شان مصطفیٰ نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد. مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد اسلام زندہ باد سنی مسلمان زندہ باد حماد رضا مراد آبادی زندہ باد یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تھوڑا سا ذرا وقت میرے پاس بڑا کم ہے بس میری بات سنی تھی. بیٹھ جائیے اپنی جگہ بیٹھ جائیے. میں گزارش کروں گا دیکھیے بیٹھ جائیے اپنی جگہ. ابھی تقریر میری ختم نہیں ہوئی اور آگے چلیں. اللہ آپ کو سلامت. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ. ابھی آپ کو دستار بندی کا منظر دیکھ ایک رسم ہے ہمارے بیچ میں. بیٹھے بھائی ذرا بیٹھے میرے بھائی ذرا بیٹھ میں ایک بات ہمارے بیچ میں ایک رسم ہے. ہر بندہ یہ کہتا مجھے اپنی ماں سے ہر بندہ یہ کہتا مجھے باپ سے پیار لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے تو ہم سیدھے مارکیٹ جاتے ہیں قرآن کی پیٹی کا دیا کراتے ہیں اللہ کے مسجد میں رکھ دیتے. حضور اتنی پیٹیاں ہو گئی مسجدوں میں کہ مصلی بچھانے جگہ نہیں ساری آگے رکھی رہتی ہے. میں مشورے کے طور پہ ایک بات رکھی کوئی پیٹی ثواب نہیں. کئی بار تو جا کے دیکھو نا مسجدوں میں تم پیٹیوں پہ نا دی مکھی پارے گل رہے رکھے مسجدوں میں. لیکن ہماری قوم کی ایک ہی رسم ہے سیدھی جائے گی پارے خالی کھانا اگر چاہتے ہو تمہاری اپنے بخشے تو ایک کام کیا کرو. باپ کا انتقال ہونا تو جس مارکیٹ میں جا رہے ہو کفن خریدنے کے لیے وہاں سے ایک پنکھا خرید لو. مفتی صاحب کے پاس آؤ کیا تو یہ پنکھا وہاں لگا تو جہاں بیٹھ کے قرآن والے قرآن پڑھتے ہیں. باپ مرا ہے مارکیٹ میں جہاں سے کفن لینے گئے ہو وہاں فریج بھی بکتا ہوگا
کہنا ایک فریج کہہ تو یہ فریج وہاں لگاؤ جہاں قرآن والے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، اس فریج کو وہاں لگاؤ، پنکھا لگاؤ۔ کبھی مدرسے میں آؤ کہ حضرت ابا دفن ہونے والے صرف اتنا پوچھنے آیا تھا، مدرسے میں ضرورت کیا ہے؟ اگر یہ کہتے بیٹے دیکھیے قرآن والے جہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ چٹائی ہے نا، یہ جو قالین ہے پھٹی ہے، تو اس کے لیے باپ کے ایصال ثواب کے لیے کہنا یہ میرے باپ کی طرف سے لے کے آئیے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، مرنے کے بعد شاید 40ویں کے بعد کوئی یاد، برسی کے بعد کوئی تیری قبر پہ نہ آئے، بہت مصروف تو رہا۔ اب تو میت میں لوگ بائک سے آتے ہیں، کھڑے لوٹ جایا کرتے، تیجے میں 5 منٹ کے لیے آتی، قبر پہ جانے تک کا وقت نہیں۔ تو تجھے کیا لگتا ہے آنے والا دور کمپیوٹر کا دور ہے، تیری اولاد تیری قبر پہ جائے گی؟ اگر بہت کرا تو سال میں 1 گھنٹہ تیرا بیٹا تیرے لیے نکالے گا، سال میں، اور اس میں بھی کہے گا حافظ جی کو بلا کے فاتح کرا کے بات میں پھر اپنے آفس جا رہا ہوں، اسے مطلب نہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں سے کچھ ایسا کر جاؤ، کوئی تیری قبر پہ آئی یا نہ، کوئی فاتحہ پڑھے نہ پڑھے، لیکن تیری قبر میں ثواب کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رہنی چاہیے۔ ایسا کیا ہونا جب کوئی انتقال کر جائے، یا یہ آپ کا محبوب ادارہ الجامعۃ القادریہ ہدایت العلوم، بہت آسان طریقہ ہے، آؤ مفتی صاحب کے پاس آ کے کہو حضرت جی بتاؤ تو صحیح آپ کے ادارے کو کیا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر حضرت یہ کہتے ہیں کہ اس کی جگہ پنکھا لگوا دو یا چھت بنوا دو، یہ قرآن پڑھانے والے ہیں، ان کی تنخواہیں باقی رہ گئی ہے، تنخواہ پوری کرنی ہے، اللہ اکبر، آ کے بند کر کے دے دیا کرو، قسم کھا کے کہتا جب تک یہ پنکھا چلتا رہے گا تیرے باپ کی قبر میں ہوا کی ٹھنڈی کھڑکیاں اب ہے کوئی 800 والے بہت اٹھے، اس سے اوپر بھی کوئی جائے گا جسے اپنے ماں یا باپ سے بے حساب دکھاؤ، یہاں دیکھیں گے ہاتھ اٹھا کے تو سارے دعوے کر دیتے، مولوی اماں کی شان میں شعر پڑھ دے، مجھے اماں بڑی پیاری ہے، کوئی جو اور اس ادارے کا تعاون کرنا چاہتا لیکن اس آٹھ سے اوپر آنا چاہتا ہے، کوئی اتنے بڑے مجمع میں اللہ نے دولت سے نوازا، سوچ کیا رکھے ہو بھرے سمندر سوکھتے نکی دینے والے چوکتے نہیں، کھڑے ہوں ذرا بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی، کتنے بتائیے؟ سبحان اللہ، ذرا نعرہ بندہ کوئی لگائے مجمع، تکبیر، نعرہ بھائی یہ جو ہمارے طلبہ ہیں نئی داری، اللہ سلامت رکھیں، بیٹے بیٹھ جا، اللہ جزائے کرے، حضور کا سچا عشق، مدرسے کے طلبہ کے جو والدین ہیں ان کے علاوہ جو بندہ ہو وہ اٹھے، ہے کوئی ادارے سے محبت کرنے والے، اور ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں جوانوں تم نے بہت پیسے خوب لوٹا، اب مدرسے کے نام پہ کون جوان، ہم بھی دیکھیں ماشاءاللہ، کیا نام ہے بھائی؟ فخر عالم بھائی، ماشاءاللہ فخر عالم بھائی، انہوں نے دیکھیے اللہ کی مرضی ہے، کسی پہ ایک بھی ٹوپی نہیں ہے، ان پہ دو، ایک ہاتھ میں ایک سر پہ، فخر عالم بھائی انہوں نے 2000 روپے الجامعۃ القادریہ کے لیے پیش کیے، اللہ رب العزت قبول فرمائے، ہے بھئی اور کوئی بھائی ماشاءاللہ پروفیسر ہے ماشاءاللہ دہلی، محمد یامین مرحوم کی طرف سے ماشاءاللہ 1100 روپے پیش کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کے صدقے میں ان 1100 روپے کو قبول فرمائے اور مرحوم کو جنت الفردوس میں مقام رفیع ماشاءاللہ اٹھے بھائی، آپ دکھائیں کسے کس کو اپنے باپ سے کس کی نظام الدین مرحوم کی طرف سے 2000 روپے، یقیناً اب یہ جو 2000 آئے نا فرشتے کہتے
کہتے ہوں گے قبر میں جا کے مبارک ہو، تیرے بیٹے نے، تیرے بھائی نے، تیرے احباب نے تیرے ایصال ثواب کے لیے 2000 روپے پیش کیے، اس کی برکت سے تیری قبر میں رحمتیں اتارے۔ محمد اختر مرحوم 500 روپے ماشاءاللہ پیش کیے۔ ہے کوئی اور بھی بندہ؟ بھی جلدی اٹھو، پھر فجر بھی پڑھنی ہے۔ دے سکتے ہو تو دو، لے سکتے ہو تو میرے والے دو ہی خانے، یا تو دو یا دو۔ اللہ نے دینے والا بنایا تو دو، اور لینے والا بنایا تو ماشاءاللہ۔ حاجی محمد علی صاحب سرکڑا چکراج من سے انہوں نے 8000 روپے پیش کیے، اللہ سلامت رکھے۔ محمد رفیق مرحوم صاحب 1000 روپے انہوں نے پیش کیے جانے کے لیے، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اٹھو بھائی جلدی جلدی کر لو تاکہ قیامت میں حضور کے گھر کے حصے میں تمہارا بھی نام آ جائے۔ بھائی اٹھیں اور اپنے ہاتھ سے کام کر جائے، ورنہ یاد رکھو پھول چڑھانے والے تو بڑی بات ہے، مٹی ڈالنے والے بھی نہیں آتے، بڑی بے وفی دنیا، اس لیے خیال کریں۔ اہلیہ کی ایصال ثواب کی جانب سے 200 روپے فرقان بھائی اپنی اہلیہ کے ایصال ثواب کے لیے ماشاءاللہ کتنے پیسے دیے انہوں نے؟ 400 200 روپے دونوں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اکبر بھائی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے 500 روپے پیش کیے گئے، اللہ قبول فرمائے۔ 500 روپے کیا نام بھائی تیرا؟ ماشاءاللہ ہمارے شاداب بھائی نے 500 روپے ادارے کے لیے پیش کیے، اللہ قبول فرمائے۔ محمد ابراہیم مرحوم انہوں نے 500 روپے ماشاءاللہ پیش کیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بھائی میں گزارش کرتا ہوں آپ سارے لوگ جنہوں نے رہ گئے نا حصہ لے لو یار قیامت میں۔ اگر نبی کی بیٹی یہ کہے نا میں نے دین کے لیے بیٹا دیا تھا، تو نے کیا دیا؟ تو کم سے کم اتنا تو کر جاؤ، یہ کہہ دو ہم نے قرآن والوں کے لیے پیسہ دیا، کچھ تو حصہ قرآن میں رکھو یار، جو رہ گئے وہ اپنا حصہ شامل کریں۔ بھائی مہراج صاحب باقی کی کارروائی سوارے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ما علینا الا البلاغ۔ سارے لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہیے، ابھی یہ منظر چھوڑ کے نہیں جانا، دستار بندی کا منظر۔